بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس 9۔ لاسٹ کلاس میں ہم نے حضرت خدیجہ رضویہ کا ہم لوگ ٹاپک کر رہے ہیں، اس کی ٹرانسلیشن وغیرہ کی، ہم نے کوشچن آنسرز کیے، سینٹینسز کیے، کوشچن آنسر اور سینٹینسز آپ کا ہوم ورک بھی تھا۔ آج ہم لوگ اس کی گرامر کی جو ہے وہ ایکسرسائز کریں گے اور کچھ اورل ایکٹیویٹیز ہیں، کچھ اس کے بارے میں دیکھیں گے کیا کرنا ہے۔ فرسٹ اس کے ہے ایکسرسائز نمبر جو سی آ رہی ہے، اس میں کیا ہے، کمپلیٹ دی فالوئنگ اسپیلنگس۔ ہم نے اسپیلس جو ہیں یہ کمپلیٹ کرنے ہیں۔ فرسٹ ورڈ کیا ہے، مرچنٹ۔ پہلا لفظ کیا ہے، مرچنٹ۔ تو اس میں کیا مسنگ ہے، MERCHANT، مرچنٹ، MERCHANT۔ نیکسٹ ورڈ ہے انہیریٹنس، INHERITANCE، انہیریٹنس جی۔ نیکسٹ ورڈ ہے کاروان، CARAVANS جی۔ فورتھ ورڈ کیا ہے، بزنس، BUSINESS، بزنس۔ ورشپ، the next word is worship، WORSHIP۔ last word success، SUCCESS، success جی۔ نیکسٹ اس کی ایکسرسائز میں کیا آ رہا ہے کہ ٹرانسلیٹ the following into idiomatic اردو۔ اس سے ہم نے با محاورہ ان کا اردو ترجمہ کرنا ہے، یہ ہم آلریڈی کر بھی چکے ہیں، میں ریپیٹ کر دیتی ہوں۔ حضرت خدیجہ رضویہ کنسولڈ ہم اینڈ سیڈ، حضرت خدیجہ رضویہ نے انہیں یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دیا اور کہا، ڈونٹ وری، پریشان نہ ہو، یو آلویز اسپیک دا ٹروتھ، آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، یو آر کائنڈ ٹو ادرز، آپ دوسروں پر مہربان ہیں، دوسروں پر مہربانی کرتے ہیں، یو آر آنیسٹ، آپ ایماندار ہیں، ہاسپٹیبل اینڈ ہیلپ فل ٹو ادرز ان ڈسٹریس، آپ ایماندار، مہمان نواز اور مصیبت میں دوسروں کی مددگار ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ المائٹی ول ناٹ لیٹ یو الون، اللہ قادر مطلق ہے، وہ آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا جی۔ اس کے میننگز ہم آلریڈی کر چکے ہیں، میں ریپیٹ کر دیتی ہوں۔ کنسول، دلاسا دینا، تسلی دینا جی۔ اورل ایکٹیویٹی ہے کہ حضرت خدیجہ کی زندگی کے بارے میں زبانی بیان کریں، یہ ہم ٹاپک میں پڑھ چکے ہیں۔ اور خدیجہ کہ انہیں طاہرہ، حضرت خدیجہ کو طاہرہ کے نام سے کیوں بولا اپنے ورڈز میں بیان کریں۔ جب رائٹنگ اسکل کی طرف آتے ہیں جو کہ ہے رائٹ دا کریکٹر اسکیچ آف حضرت خدیجہ رضویہ، یہ آپ کا ہوم ورک ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ اپنے ایک پیراگراف لکھنا ہے جو آلموسٹ 5 لائنز کا ہونا چاہیے۔ اب گرامر اسکلس کی طرف آتے ہیں۔ گرامر میں کیا آج ہم لوگ اپنے فرسٹ ٹاپک میں کیا پڑھیں گے، فرسٹ ٹاپک کی گرامر میں کیا کیا پڑھیں گے۔ پہلے ہمیں پنکچویشن کے بارے میں پتہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے، ڈیٹیل پنکچویشن کی، اس میں پنکچویشن کیا ہے چلتے ہیں۔ پنکچویشن کو ویسے اردو میں کیا کہا جاتا ہے، اردو گرامر میں اگر آپ اس کا ورڈ کیا یوز ہوتا ہے، کیا پڑھتے ہیں، رموز و اوقاف، ٹھیک، رموز اوقاف۔ پنکچویشن کے لیے یہ ورڈ اردو گرامر میں یوز ہوتا ہے اس کا، ٹھیک۔ اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، means the right use of putting in points or stops in writing۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جب آپ کوئی چیز لکھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں نقطے یا وقفے لگانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی چیز آپ لکھتے ہوئے اس میں پوائنٹس لگاتے ہیں یا سٹاپس لگاتے ہیں، اس چیز کو کیا کہا جاتا ہے، پنکچویشن کہا جاتا ہے۔ اب وہ ڈفرینٹ طرح کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ The following are the principal stops۔ اب پرنسپل اسٹاپس اس کی کیا کیا ہیں، کیا اس کے خاص جو اسٹاپ لگانے کے وقفے کے کیا کیا طریقے ہیں، آگے اس کی ہمیں ڈیٹیل پتہ چلے گی۔ فرسٹ جو ہے وہ ہے فل اسٹاپ۔ فل اسٹاپ کے بارے میں ہم سب کو پتہ ہے، ٹھیک ہے۔ جب ہم کوئی چیز کہیں پاز کرتے ہیں یا کسی چیز پہ سیپریشن کرتے ہیں، کیا ہے، دا فل اسٹاپ ریپرزینٹس دا گریٹسٹ پاز اینڈ سیپریشن۔ یہ ایک بڑا ٹھہراؤ ہوتا ہے، بڑا پاز ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جہاں پہ ہم رک جاتے ہیں یا کسی سینٹینس سے دوسرے کی علیحدگی کو ظاہر کرتا ہے، ٹھیک ہے، وہاں پہ ہم فل اسٹاپ، یہ پوائنٹ جو آپ کو نظر بھی آ رہا ہے بریکٹ میں، یہ اس پوائنٹ کو ہم فل اسٹاپ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب کوئی بڑا ٹھہراؤ آ جاتا ہے، پاز ہم دے دیتے ہیں یا کسی سینٹینس کی دوسرے کے ساتھ علیحدگی کو یہ ظاہر کرتا ہے، وہاں پہ ہم فل اسٹاپ لگا دیتے ہیں۔
فار ایگزامپل 2 makes 4, 2 اور 2 4 ہوتے ہیں. یہاں پہ جملہ ختم ہو گیا, اس کا مطلب پورا ہو گیا, تو یہاں پہ ہم نے فل اسٹاپ لگا دیا. دا سن رائزز ان دا ایسٹ, سورج مشرق سے نکلتا ہے, تو یہاں پہ بھی فل اسٹاپ آ گیا, جملہ ختم, میننگ ہمیں سمجھ میں آ گیا, ورڈ سینٹینس کلیئر ہو گیا. ٹھیک, اب نیکسٹ اس کا ہے کاما. بریکٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کاما. اب فل اسٹاپ کو ویسے اردو میں کیا کہا جاتا ہے, فل اسٹاپ بھی کہتے ہیں یا وقفے کامل بھی کہتے ہیں, ٹھیک ہے, مکمل وقفہ. ٹھیک, اور جو کاما ہے, کاما کو خالی وقفہ کا ورڈ یوز ہوتا ہے اس کے لیے. ٹھیک, تو کاما بریکٹ میں دیکھ سکتے ہیں کس ٹائپ کا ہوتا ہے, اور اس کی ڈیفینیشن کیا ہے. اٹ represents the shortest pause and is used to separate a series of words in the same construction. اب اس میں کیا ہے کہ یہ مختصر ٹھہرا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اور ایک ہی ساخت میں الفاظ کے سلسلے کو علیحدہ کرنا ہے. مطلب ایک ہی سینٹینس ہے, اس کی سیم کنسٹرکشن ہے, لیکن اس میں ہم اس کو دوسرے سینٹینس کے دوسری پارٹ کے ساتھ ہم لوگ اس سے کاما لگا دیں گے. یہ مختصر پاز ہوتا ہے, ٹھہراؤ ہوتا ہے کاما. جیسے اگزامپل دی گئی ہے, اکبر, بابر اینڈ جاوید آر گڈ پلیئرس. اب اگر اکبر بابر کے درمیان میں کاما نہیں آئے گا تو یہ ایک ہی ورڈ لگے گا, ایک ہی نام لگے گا, ٹھیک ہے, اکبر اور بابر. لیکن یہاں پہ الگ الگ کھلاڑیوں کی, الگ الگ پلیئرس کی بات ہو رہی ہے, تو ہم نے اکبر کے بعد کاما لگایا, دین بابر اور جاوید اچھے کھلاڑی ہیں. نیکسٹ ورڈ میں ہی لاسٹ ویلتھ, ہیلتھ اینڈ ریپیٹیشن. اب ہم لوگ اگر ویلتھ اور ہیلتھ کے درمیان میں کاما نہ دیں, شارٹیسٹ پاز نہ دیں, تو ہمیں اس کے جو ہے میننگس کلیئر نہیں ہوں گے, یہ ورڈ بھی عجیب سے لگے گا. تو اس لیے کیا ہے کہ اس نے دولت, صحت اور شہرت گوا دی. دولت اور صحت کے درمیان میں ہم نے کاما دے دیا. نیکسٹ سیمی کولن. سیمی کولن کی بھی آپ دیکھ رہے ہیں, اس سے اردو ورڈ جو ہوتا ہے وہ نیم وقفے کا نشان, ٹھیک ہے, اردو گرامر میں آپ جو ورڈز یوز کرتے ہیں. سیمی کولن یا بریک میں دیکھیں کیسے یہ نشان لگائے گئے ہیں. تو اس کی ڈیفینیشن کیا ہے. The semicolon represents a pause of greater importance than that shown by a comma. ٹھیک ہے, یہ جو سیمی کولن ہے یہ ایک بڑے ٹھہراؤ کو پیش کرتا ہے, کسی کی امپورٹینس کو ظاہر کرتا ہے. تو کیا ہوگی اس کی ڈیفینیشن. دا سیمی کولن ریپرزینٹس ا پاز آف گریٹر امپورٹینس, جو کہ ان کاماز کے ساتھ شو ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اس میں ایگزامپل ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہی واز شائی, کاما, کائنڈ ہارٹیڈ, مین. اب مین کے بعد ہم نے کہ اس کی ہم نے ایک خصوصیت بتائی, اس کی امپورٹینس بتائی کہ اس میں کیا کیا کوالٹیز پائی جا رہی ہیں. تو کیا وہ شائستہ ہے, رحم دل آدمی تھا. اس کے بعد سیمی کولن آئے گا, دین اینڈ آل ریپرزینٹیڈ ہم, اور سب اس کا ریسپیکٹڈ ہم, سوری سب اس کا احترام کرتے ہیں. His manners were pleasant, his ideas high. اب یہاں پہ بھی کسی آدمی کی جو ہے وہ امپورٹینس بتائی جا رہی ہے, کوالٹی بتائی جا رہی ہے, اسے امپورٹینس دی جا رہی ہے. تو کالن آ جائے گا پلیزنٹ کے بعد, دین ہز آئیڈیاز ہائی, اس کے طور طریقے خوشگوار تھے, اس کے خیالات اعلیٰ تھے. سیمی کالن کا. اب نیکسٹ آ رہا ہے کالن. کالن کیا ہے, 2 پوائنٹ سے اوپر نیچے کی طرف. کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ the colon represents a still more pause that than that expressed by the colon. ہے کہ ایک کالن جو ہے ایک سیمی کالن مکمل ٹھہراؤ کو پیش کرتا ہے, used often with a dash of a. اس کے بعد اکثر ایک ڈیش لگائی جاتی ہے. ٹھیک ہے, سیمی کالن کے بعد اکثر ایک, جیسے ہم دیکھتے ہیں یہ ایک ہلکی سی لائن اس طرف کھینچی جاتی ہے ان 2 پوائنٹس کے بعد, یہ آپ کو نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے, یہ کالن ہوتی ہے. سیمی کالن کی نسبت یہ کالن جو ہے یہ ایک مکمل ٹھہراؤ کو پیش کرتا ہے. بیکن سیز, جیسے بیکن نے کہا یا بیکن کہتا ہے, reading makes a full man, comma, writing an exact man, speaking a ready man. پڑھنا ایک آدمی کو پورا کرتا ہے, لکھنا مکمل کرتا ہے, اور بولنا ایک
اختیار آدمی بناتا ہے. ٹھیک ہے, یہ بیکن نے کہا, اس میں ہم نے کالن لگایا, اس کے بعد کالن میں دو جو سٹاپس ہیں ان کے بعد ڈیش, ہلکی سی ڈیش دی گئی ہے. ٹھیک, نیکسٹ آ رہا ہے سگنیچر آف انٹروگیشن. یہ تو ہم سب کو پتا ہے ہمیشہ سے ہی کہ انٹروگیٹو سائن کون سا ہوتا ہے, مارک آف انٹروگیشن, سوالیہ علامت, کوشچن مارک. ٹھیک ہے, تو it is used instead of the full stop after a direct question. یہ فل اسٹاپ کے بجائے ایک کسی اسے سوال کے بعد فل اسٹاپ کی جگہ استعمال کیا جاتا ہے. جیسے کہ کوشچن ہے, ڈو یو رائٹ اے لیٹر, کیا تم ایک خط لکھتے ہو, تو اس میں ہم نے ڈائریکٹ کوشچن پوچھا گیا ہے تو اس میں کوشچن مارک یوز ہوگا. ویئر ڈز ہی لیو, تو وہ کہاں رہتا ہے, یہ بھی سوال ہے تو اس میں بھی کوشچن مارک آ گیا. یہ کون سا سائن ہے, کوشچن مارک. ٹھیک ہے, سائن آف انٹروگیشن. دین لاسٹ ہے سائن آف ایکسکلیمیشن. سائن آف ایکسکلیمیشن کون سا ہے, ایک لائن اور اس کے نیچے اسٹاپ دیا گیا ہے. ٹھیک ہے, یہ کب کب یوز ہوتا ہے, جب آپ اپنی کوئی فیلنگ ایکسپریس کرتے ہیں, خوشی, غمی, کوئی بھی جذبات جو ہوتے ہیں یا خواہشات, خواہش کا اظہار کرنے کے بعد یہ کرتے ہوئے یہ یوز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اٹ از یوزڈ آفٹر انٹرجیکشن اینڈ آفٹر فریزز اینڈ سینٹینسز ایکسپریسنگ سڈن ایموشن اور وش. اسے ہم اردو میں جو اس کا ورڈ یوز ہوتا ہے گرامر میں وہ ہوتا ہے ہجائیہ کلمہ. ٹھیک ہے, اس کے بعد یا ایسے جملے یا جز جملے کے بعد استعمال کیا جاتا ہے جو اچانک جذبات یا خواہش کا اظہار کرتے ہوں. ٹھیک ہے, یہ ایکسکلیمیشن مارک, ایکسکلیمیشن سائن جو ہے یہ جب کوئی بھی وش, کوئی بھی خواہش یا ایموشن, جذبات, فیلنگز وغیرہ کا ہو, جیسے خوشی, غم, دکھ سکھ وغیرہ جو بھی ہے. ٹھیک ہے, جیسے الاس, الاس کس کے لیے, افسوس کے لیے یوز ہے. افسوس he failed in the examination, تو الاس کے بعد سائن آف ایکسکلیمیشن یوز ہوگا. دین کیا کہا گیا ہے کہ وہ امتحان میں ناکام ہو گیا. ٹھیک, what a terrible fire this is, یہ بھی میں کیا ہے کہ کتنی خوفناک آگ ہے, تو اس میں بھی سائن آف ایکسکلیمیشن یوز ہوگا. ہورا وی ہیو won the match, یہ خوشی کا اظہار ہے تو اس میں بھی سائن آف ایکسکلیمیشن. ایکسکلیمیشن کس کے بعد یوز ہو رہا ہے, ہورا کے بعد, خوشی کا اظہار. ٹھیک ہے, اب نیکسٹ جو ہے وہ سینٹینسز کے بارے میں پڑھیں گے کہ سینٹینس کیا ہوتا ہے, اس کے کتنی کائنڈس ہیں, اس کے بارے میں ڈیٹیل سے یہاں پہ بتایا گیا. سینٹینس بیسک کیا ہے, a group of words میں complete sentence, یعنی خاص کا جن سے مکمل معنی دے وہ جملہ آتا ہے. The group may contain any number of words. اس سینسنگ کے سمجھنا آئے گا ان گروپ تعداد کتنی بھی ہو سکتی ہے, کچھ بھی ہو سکتی ہے. ایک ورڈ ہے اگر تو اس کی بھی ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اگر میننگ سمجھ میں آ جاتا ہے وہ بھی سینٹینس کہلائے گا, اور بہت سے ورڈز مل کے بھی سینٹینس بناتا ہے. اب اس کی کائنڈس کتنی ہیں, 5 کائنڈس ہیں. ٹھیک, فرسٹ ہے there are different kinds of sentences such as assertive, یہ کون سے ہوتے ہیں, مثبت جملے. assertive sentences ہیں مثبت جملے. A sentence that makes a statement or assertion is called assertive, اور ان کے لیے دوسرا ورڈ یوز ہوتا ہے declarative sentences. assertive sentences یا declarative sentences. تو ایک جملہ جو مثبت یا بیانیہ بات کرے اسے کیا کہتے ہیں, مثبت یا بیانیہ جملہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, پازیٹیو سینٹینس بھی کہا جاتا ہے انہیں. سمپل سینٹینسز کا ورڈ بھی یوز ہوتا ہے ان کے لیے, جیسے اللہ از پریزنٹ ایوری ویئر, ہر طرف موجود ہے. نیکسٹ ایگزامپل ہے ہی روٹ اے لیٹر, اس نے خط لکھا. دے گو ٹو اسکول, وہ اسکول جاتے ہیں. دیز آر دا assertive sentences. اس کی ایگزامپلس دی گئی ہیں وہ دیکھتے ہیں. اس سے نیکسٹ جو سیکنڈ اس کی ٹائپ ہے انٹروگیٹو. ٹھیک ہے, انٹروگیٹو کون سے ہوتے ہیں ہمیں پتہ ہے, سوالیہ جملوں کو کہا جاتا ہے. ان میں ڈائریکٹ سوال پوچھا جائے, سوال کیا جائے, انہیں کیا کہا جاتا ہے, انٹروگیٹو سینٹینسز. A sentence that asks a question, جس میں سوال پوچھا جائے, is called an interrogative sentence. اب are you going, کیا تم جا رہے ہو. How did this happen, اس میں sign of question mark جو ہے وہ ضرور آنا چاہیے. ٹھیک ہے, لگانا چاہیے اینڈ پہ, آپ کو ضرور لگنا چاہیے.
کوشچن مارک تب پتہ چلے گا یہ کوشچن پوچھا جا رہا ہے. How did this happen? یہ کیسے ہوا؟ Where does he live? وہ کہاں رہتا ہے. Where does he live? وہ کہاں رہتا ہے. اب نیکسٹ جو اس کی تھرڈ ٹائپ آ رہی ہے وہ ہے ایکسکلیمیٹری سینٹینس، جو کہ ابھی ہم نے پڑھی کہ ایکسکلیمیشن مارک کے بارے میں ہم نے پڑھا، یعنی کہ اس میں ایکسپریس کی جاتی ہیں اسٹرانگ فیلنگس کو. A sentence that expresses a strong feeling is called an exclamatory sentence. جی، ایک جملہ جو کسی شدید جذبے کو ظاہر کرے اسے کیا کہتے ہیں؟ استجابی جملہ، استجابیہ جملہ کہا جاتا ہے وہ. ٹھیک ہے، تو اس میں بھی ایکسکلیمیشن مارک ضروری ہے. کوئی بھی ایکسکلیمیٹری سینٹینسز ہوں گے جس میں خوشی، غمی، دکھ یا حیرانگی کا اظہار کیا جائے گا تو وہ کیا ہوں گے؟ ایکسکلیمیٹری سینٹینسز ہوں گے، اور اس میں ایکسکلیمیشن مارک مسٹ ہیں. جیسے ہو گیا ایگزامپل دی گئی ہیں، ہرا مائی فادر ہیز کم، یہ خوشی کی بات ہے. ٹھیک ہے، ارے واہ میرے والد صاحب آ گئے ہیں. الاس احمد ہیز فیلڈ، افسوس احمد ناکام ہو گیا. یہ دکھ اور غم کا، گریف یا سورو کا، دکھ کا موقع ہے. ٹھیک ہے، اس میں کیا آ گیا؟ الاس کے بعد ایکسکلیمیشن سائن. دین what a beautiful baby it is، اتنا خوبصورت بچہ ہے. یہ ایرانی کا، تعجب کا اظہار کیا گیا. اس میں کیا ہے؟ اس سینٹینس کے اینڈ میں ایکسکلیمیشن مارک آ رہا ہے. ٹھیک ہے، ایکسکلیمیٹری سینٹینسز کا بھی پتہ چل گیا، assertive سینٹینسز بھی آپ کو پتہ چل گئے، انٹروگیٹو کے بارے میں بھی آپ کو پتہ تھا. اب امپیریٹیو سینٹینسز کون سے ہوتے ہیں؟ امپیریٹیو سینٹینسز ہوتے ہیں حکمیہ جملے، جن میں کسی کو مطلب آرڈر دیا جائے یا ریکویسٹ کی جائے. ٹھیک ہے، اور جن میں آرڈر دیا جائے یا کمانڈ ہو رہی ہو یا ریکویسٹ کی جا رہی ہو. تو sentence that expresses a command or a request is called an imperative sentence. ایک جملہ جو کسی حکم یا درخواست کو ظاہر کرے وہ حکمیہ جملہ کہلاتا ہے. تو اس کے ایگزامپل میں اب گیٹ آؤٹ آف دا کلاس روم، کمرے سے نکل جاؤ، یہ آرڈر ہے. ٹھیک ہے، کمانڈ ہے. ٹیک پٹی آن دا بیگرز، فقیر پر ترس کھاؤ، یہ کیا ہے؟ التجا ہے، ریکویسٹ بھی کہہ سکتے ہیں. کلوز دا ونڈو آرڈر ہے، کمانڈ ہے کھڑکی بند کرو. لینڈ می یور پین پلیز، یہ ریکویسٹ کی جا رہی ہے کہ مجھے اپنا پین ادھار دے دو. ٹھیک ہے، مہربانی کر کے، یہ درخواست ہے. امپیریٹیو سینٹینسز کون سے ہو گئے؟ حکمیہ جملے ہو گئے جن میں کمانڈ ہوتی ہے، آرڈر ہوتا ہے یا ریکویسٹ ہوتی ہے.